السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ سر میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھ پر میری بیٹیوں کی ذمہ داری ہے یا بچیوں کی ذمہ داری ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ آج خاص درس ان کے لیے ہے کہ ان بچیوں کی پرورش کرنے کی آپ کو کیا ثواب ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر والدین کا انتقال ہو گیا ہے، پیچھے بہنیں رہ گئی ہیں، یا پیچھے کچھ رشتہ دار ہیں جن کی میں مدد کر سکتا ہوں، تو ان رشتہ دار بچیوں کی مدد کرنے کا مجھے کیا ثواب ملے گا۔ مختلف سوالات ہیں، کیونکہ ان رشتہ دار بچیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا والد فوت ہو گئے ہیں، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آئیے میں آپ سے بہت ساری روایات آج شیئر کرنے والا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی روایت صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں آتی ہے، حدیث نمبر 2630۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی تو میں نے انہیں 3 کھجور دے دیے۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی اور خود ایک اپنے کھانے کے ارادے سے رکھ لی۔ ابھی اپنے منہ کی طرف لے گئی تھی کہ بچیوں کو دیکھا تو وہ اپنی اپنی کھجوریں کھا چکی تھیں، تو اس عورت نے اپنی کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی ایک بچی کو دے دیا، دوسرا حصہ اپنی دوسری بچی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری بات رکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 بچیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یا یہ فرمایا کہ ان 2 بچیوں کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بچیوں پہ شفقت کرنا، ان کا خیال کرنا، سبحان اللہ، جنت میں جانے کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت صحیح مسلم ہی میں، اسی کتاب البر والصلہ میں، اسی باب میں، لیکن حدیث 2629، اس حدیث سے بالکل پچھلی والی حدیث سملر مضمون کے ساتھ آتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ ساری بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کی بچیوں کی وجہ سے آزمائش کی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی ہے کہ ہوتا یہ آزمائش ہے نا زندگی کی، کہ آپ کا ایک لائف پارٹنر چلا جاتا ہے، دوسرے پہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ جس کی بچیوں، یہاں پہ جینڈر کا اس کی اسپیسیفیکیشن نہیں دی کہ عورت ہی کے ساتھ یہ معاملہ ہے یا مرد ہی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جس کی بچیوں کو جس کو اس کی بچیوں کی وجہ سے آزمائش کی گئی تو اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک ان کے پاس رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب، حدیث نمبر 3670۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلی مبارک ملا کر دکھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ میں اور وہ یوں آئیں گے قیامت کے دن۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2631، لیکن باب ہے اس میں احسان کا۔
اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کتاب البر والصلہ میں حدیث 1921 کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایک روایت میں یہاں یہ الفاظ آتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی روایت کتاب النکاح میں حدیث 24 ہے کہ جس نے 2 یا 3 بچیوں کی شادی ہو جانے یا فوت ہو جانے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ پھر حضور نے اپنی 2 انگلیوں مبارک کو یوں جمع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی شادی ہو جانے یا فوت ہو جانے تک ان پہ خرچ کرتا رہے تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ ایک عورت نے عرض کیا اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 102۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1923۔ تو یہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا ذکر بھی آ گیا۔ بعض لوگوں پر ان کی بہنوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ بہنوں کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اور لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایسے بھی ہمارے پاس کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ سر والدین کے فوت ہونے کے بعد بہن بھائیوں نے عجیب سا سلوک روا رکھا ہے، شادی میری ہوئی نہیں اور عمر میری زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور بھائی بہن جو ہے ان کو میں ایک بوجھ لگنے لگ گئی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو نہ برباد کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کوئی وجہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو بہن بھائی کے رشتے میں جوڑا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں ان کا بھی حق عطا کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے یہ صرف اپنی ذات پہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا بھی اس مال پہ حق ہے، صرف آپ ہی کا حق نہیں ہے، صرف آپ کے بچوں اور آپ کی بیوی کا ہی حق نہیں ہے، ماں باپ بہن بھائی جس کو ضرورت ہے اس کا حق ہے۔ اور ضرورت مندوں میں پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کریں۔ بعض دفعہ لوگ باہر بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو محروم رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، جامع ترمذی ہی کی روایت ہے حدیث 1919 کتاب البر والصلہ میں کہ پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے، یعنی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت یہ ہے جامع ترمذی کی حدیث 1923، اور 1919 میں آتا ہے پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا رکھنا ہے، اخلاق بھی اچھے رکھنے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا تربیت کا کرنا، بعض لوگ تربیت پہ ایمفیسائز کرتے ہیں، اخلاق بڑے برے ہوتے ہیں، بات پہ دوسرے کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، اخلاق بھی اچھے رکھیں ان کے ساتھ۔ اگر آپ ان پر اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں تو وہ مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، بڑا غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی اور وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور وہ شخص میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں مبارک ملا کر فرمایا۔ تو اب دیکھیں ہمارے ہاں کتنے ایسے بچے ہیں معاشرے میں جو یتیم ہیں۔ آپ ایجی سینٹر چلے جائیں یا مختلف اور جگہ ہیں وہاں چلے جائیں تو آپ کو ایسے بہت سارے بچے ملیں گے۔ اسی طرح جنگ میں
آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین ہو گیا یا مختلف اور جگہ ہو گئی، کشمیر ہو گیا یا مختلف اور جگہ ہو گئی، وہاں پہ ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو یتیم ہیں. ان کی کفالت کرنے کے لیے اگر آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو استطاعت دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش میں کوشش کی، حتی الامکان جہاں تک اس کو کی استطاعت تھی، تو وہ جنت میں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دن میں روزے رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے مجاہد کا سا اجر ہے. اللہ اکبر. یعنی کسی کی تاحیات پرورش کرنا، اسے کسی مقام پر پہنچا دینا، اسے خود کفیل بنا دینا، اس کی شادی کر دینا، واٹ ایور آر دا معاملات، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو ایسے شخص کا اجر کیا ہے کہ وہ دن بھر روزے رکھتا ہو اور رات بھر قیام کرتا اور ہو بھی اللہ کی راہ میں مجاہد. تو مجمع الزوائد میں کتاب البر والصلہ میں حدیث 13493، تو اتنا بڑا اس کا ثواب ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر، دیکھیں اس میں یہ بھی آ گیا، بیٹیاں بھی آ گئیں، بہنیں بھی آ گئی، رشتہ دار بھی آ گئے، اب بھانجیاں، بھتیجیاں، نواسیاں، پوتیاں، دیگر اور رشتے ہو گئے، ان پر، ان دونوں کے اوپر اللہ کے فضل سے غنی ہونے تک صبر کرتے ہوئے خرچ کیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کرنا ہے، یاد رکھیں، خلوص نیت کے ساتھ، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور جب تک وہ غنی نہ ہو جائیں، غنی خود کفیل ہو گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، شادی بیاہ والی ہو گئی، وٹ ایور از دا کیس. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ لوگ خواتین کو خود کفیلی کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جائے. کل کرا کو اگر ہم رہیں یا نہ رہیں، یا زندگی میں کوئی اونچ نیچ آ جائے، تو شی وڈ ہیو سم اسکل سیٹ، شی وڈ ہیو، اس کے پاس تعلیم ہوگی یا کوئی ایسا ہنر ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات اللہ کے حکم سے دیکھ سکے گی. تو یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث 26578. اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پہ رحم کرے اور ان کی کفالت کرے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا ہاں، اگر 2 ہوں تب بھی. راوی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کا خیال ہے کہ اگر ایک بچی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کی تائید فرماتے. اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی شادی کرائے. مجمع الزوائد کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 13491. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک بچی ہو، ایک، اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ ہی اسے حقیر جانے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. ایک بیٹی والے کے لیے بھی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 5146. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کی وجہ سے پہنچنے والی سختی، تنگ دستی اور خوشحالی پر صبر کرے. دیکھیں، ہر انسان کے لیے میرے پیارے نبی نے مختلف سچویشنز میں گھرے ہوئے، کیوں ہر ایک کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، جائیدادیں نہیں ہوتی، اچھی نوکریاں نہیں ہوتی، کچھ لوگ تنگ دستی میں بھی، کچھ لوگ زندگی سخت ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، ایک لائف پارٹنر چلا گیا، یا آپ نے کسی کی کفالت کرنی ہے اور آپ کا اپنا ہارٹ ٹائٹ ہے، تنگ ہے، تو فرمایا کہ سختی، تنگ دستی اور خوشحالی پر صبر کرے، اللہ عز و جل اس سے ان بچیوں پر شفقت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اور فرمایا، اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں اسے بھی. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کی 1 بیٹی ہو؟ فرمایا، اور جس کی 1 بیٹی ہو اسے بھی. اللہ اکبر.
اور یہ صرف یتیم کی حد تک نہیں ہے کہ ایک پارٹنر کے فوت ہونے کی حد تک نہیں، عام بات ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 8433۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور ان آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مدد فرمائے۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب یہاں سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے، حوض کوثر سے محروم نہ فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات میں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔